پوری کائنات ناراض ہو جائے، سودا سستا ہے، پوری کائنات راضی ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں، سودا مہنگا ہے۔ ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے راضی رکھنا ہے، اور اس بات کا ہم نے اہتمام کرنا ہے، اس میں کمی اور کوتاہی نہیں کرنی۔ اگر کمی اور کوتاہی ہو جائے، توبہ، استغفار، اللہ تعالیٰ سے دعا، گڑ گڑانا، عاجزی انکساری سے مانگنا، اس کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم چاہتے ہو بھی کوئی کام نہیں کر سکتے، اور نہ چاہے اللہ تب بھی ہم سے کام لے سکتے ہیں۔ اس بات کا بہت زیادہ ہم نے خیال رکھنا ہے۔ ہمیں اپنے ماحول میں جہاں عقائد کو ٹھیک کرنا ہے، اعمال صالحہ کو اختیار کرنا ہے، عبادات کا اہتمام کرنا ہے، حقوق اللہ کو ادا کرنا ہے، وہاں ہم نے اپنے معاشرہ میں حقوق العباد کا بھی خیال کرنا ہے، اپنے ماحول کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے ماحول کو سنجیدہ بنانا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، والدین کو سمجھنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، اولاد کو سمجھنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ پہلے ذمہ داریاں والدین پر عائد ہیں، اور پھر ذمہ داریاں اولاد پر عائد ہیں۔ اگر والدین اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کریں اور پھر اولاد سے اس بات کی توقع رکھیں کہ اولاد ہماری ذمہ داری، اپنی ذمہ داری پوری کرے، تو یہ اچھا نہیں لگتا، مناسب نہیں لگتا، ایسے ہوگا نہیں۔ والدین کے ذمہ ہے پہلے والد ہونے کا ثبوت پیش کریں، اچھی ماں ہونے کا ثبوت پیش کریں، پھر اولاد سے توقع رکھیں کہ وہ اچھی اولاد ہونے کا ثبوت پیش کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بڑے میاں تشریف لائے، نوجوان بیٹے کو لائے اور کہا امیر المومنین، یہ میرا نوجوان بیٹا میرے حقوق ادا نہیں کرتا، یہ میرا خیال نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے والد ٹھیک کہتے ہیں؟ کہا جی بالکل ٹھیک فرماتے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب جرم ثابت ہو تو وہاں تو درہ تیار ہے، تنبیہ کرنی ہے، سزا دینی ہے۔ نوجوان سمجھا بھئی جب میں نے اعتراف جرم کیا تو مجھے تنبیہ کے طور پہ سزا بھی ہوگی۔ اس نے کہا امیر المومنین اگر اجازت ہو میں کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بتاؤ۔ اس نے کہا امیر المومنین میں سمجھتا ہوں کہ اولاد کے ذمے والدین کے حقوق ہیں، لیکن کچھ اولاد کے حقوق والدین کے ذمے بھی تو ہوں گے نا؟ فرمایا کیوں نہیں، تم بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی میرے ماں اور میرے باپ کے ذمے پہلا حق یہ تھا کہ میرا والد ایک اچھی عورت سے شادی کرتا تاکہ اچھی ماں ہوتی۔ آپ میرے والد سے پوچھیں اس نے شادی کرتے وقت اس بات کا خیال کیا، اس نے نکاح کہاں کیا، ذرا پوچھئے اس نے کیسے شادی کی ہے۔ نمبر 2، میرا دوسرا حق یہ تھا کہ میری پیدائش پر میرے والدین، میرے ابو جی میرا نام اچھا رکھتے۔ میرے والد نے میرا نام جول، جیم عین لام، جول رکھا ہے، جس کا معنی ہے غلاظت کا نجس کیڑا۔ نام اچھا رکھیں گے تو نام کا اثر ہوگا، برا نام ہوگا تو اس کے بھی اثرات ہیں۔ میرا تیسرا حق یہ تھا کہ میرے والدین مجھے دین کی تعلیم دیتے۔ آپ میرے ابو سے پوچھیں مجھے دین کی تعلیم دی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بابا جی سے پوچھا، ان بزرگوں نے فرمایا کہ بات تو اس کی ٹھیک ہے، نہ ہی میں نے اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا ہے، اپنے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے میں نے نکاح کیا ہے، نہ ہی میں نے اس کا نام اچھا رکھا ہے، نہ ہی میں نے اس کو دین کی تعلیم دی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ بابا جی پہلے اولاد کے حق ادا کرو، پھر اولاد سے حقوق کے مطالبے کرو۔ ہم اپنے اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے اور اولاد سے حقوق کے مطالبے کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب دین کی باری آتی ہے تو والدین ہی تیار نہیں ہوتے۔ مجھے آپ بتائیں کہ پوری دنیا میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کی پہلی ترجیح یہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پہلے پڑھائیں گے، حدیث پاک پڑھائیں گے، فقہ پڑھائیں گے،
شریعت پڑھائیں گے اور اس کے بعد دنیا کی تعلیم دیں گے۔ آپ تلاش کریں کتنے والدین ایسے ہیں دنیا کی تعلیم دلانے پہ لاکھوں روپے ماہانہ خرچ کریں گے اور دین کی تعلیم دینے پر سینکڑوں روپے خرچ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے۔ تو جب اولاد نے دین کو پڑھا ہی نہیں، والدین کے حقوق تو دین نے بتانے ہیں، تو پھر آپ ان سے دین کے نہ پڑھانے کے باوجود حقوق کا تقاضا کیسے کریں گے؟ ذرا آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کتنے والدین ہیں جو اپنی اولاد کو پہلے دین پڑھائیں اور پھر دنیاوی تعلیم دیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ذمے ہے اپنی اولاد کو دینی تعلیم دیں، اس کے بعد اگلی بات کریں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے۔ شوہر کو ہمیشہ گلہ ہے کہ بیوی میرے حقوق ادا نہیں کرتی، بیوی کو ہمیشہ گلہ ہے کہ شوہر میرے حقوق ادا نہیں کرتا۔ اگر اس کی بجائے یہ ترتیب بن جائے کہ شوہر کے فکر پڑ جائے کہ میرے ذمہ جو بیوی کا حق ہے مجھ سے کوتاہی نہ ہو، بیوی کو فکر لگ جائے جو میرے ذمہ حق ہے مجھ سے کوتاہی نہ ہو، تو گھر کا ماحول بدل جائے گا، گھر کا ماحول راہ راست پر آ جائے گا، گھر میں تبدیلی آ جائیں گی۔ شوہر اغیار سے خوش ہے، بیوی سے خوش نہیں ہے، دوستوں کا خیال رکھتا ہے، گھر کا خیال نہیں رکھتا، باہر کی زندگی خوشباش ہے، گھر کی زندگی خوشباش نہیں ہے۔ اس کا اثر اس کی بیوی پر پڑے گا۔ بیوی بازار جائے تو سنور رہی ہے، ڈاکٹر کے یہاں چیک اپ کے لیے جائے تو سنور رہی ہے، کسی شادی بیاہ کی تقریب میں جائے تو سنور رہی ہے، اپنی سہیلیوں کو ملنے کے لیے جائے تو سنور رہی ہے، کوئی مہمان آنے ہوں تو سنور رہی ہے، خواتین ہوں۔ اور جب اپنا شوہر ہو تو یوں ہوگا جیسے گھر کی نکرانی ہے، اب اس کو نہ اپنے میک اپ کا خیال ہے، نہ سنورنے کا خیال ہے، نہ بننے کا خیال ہے، تو ظاہر شوہر کے دل میں کیسے بیٹھے گی؟ اس کو جو بیوی چاہیے وہ نہیں ہے تو اس کے لیے مسئلہ ہے۔ تب بیوی کے ذمے ہے شوہر کا خیال، شوہر کے ذمے ہے بیوی کا خیال۔ دیکھیں جس طرح شوہر کی خواہش ہے کہ بیوی بن سنور کر میرے سامنے آئے، بیوی بھی چاہتی ہے کہ شوہر بن سنور کر میرے سامنے آئے۔ بننے سنورنے کا معنی یہ نہیں کہ دلہن بنے، بننے سنورنے کا معنی ہے کہ دلہا بنے۔ کوئی دلہا بھی تو اپنے خیال رکھتا ہے، چہرے کا، کپڑے کا، بناوٹ کا، خوشبو کا، وہ بھی چیز کا خیال رکھے۔ جب یہ اس گھر میں داخل ہو اور اس کے منہ سے سگریٹ کی بو کے بھبکے نکلتے ہوں، وہ کیسے اس کے منہ کے قریب آئے گی؟ اور جب یہ گھر میں آئے تو بیوی کے منہ سے بو آتی ہو، وہ اپنا منہ کیسے اس کے قریب کرے گا؟ تو اس بات کا دونوں کو خیال کرنا چاہیے۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس طرح شوہر کے ذمے بیوی کے حق ہیں، بیوی کے ذمے شوہر کے حق ہیں، تو ہمیں یہ فکر تو ہے کہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا، ہمیں بحیثیت مسلمان یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں حقوق کیوں ادا نہیں کرتا یا میں حقوق ادا کیوں نہیں کرتی۔ شریعت کا بنیادی نقطہ وہ حقوق لینے کا نہیں ہے، بنیادی نقطہ حقوق ادا کرنے کا ہے۔ اس لیے آپ جہاں بھی حقوق کی بات کریں گے تو وہاں یہ ہوگا حقوق کی ادائیگی، عنوانات یہ ہوں گے حقوق کی ادائیگی، عنوان یہ نہیں ہوگی حقوق کی وصولی، عنوان ہوگی حقوق کی ادائیگی۔ ماں کا حق، باپ کا حق، بیوی کا حق، شوہر کا حق، اولاد کا حق، رشتہ داروں کا حق، ہمسائے کا حق، عام انسانوں کا حق، جانور کا حق۔ تو حقوق کی ادائیگی پہ زور دیا جا رہا ہے، حقوق کی وصولی پہ زور نہیں دیا جا رہا۔ اور ہم حقوق کی ادائیگی کی بات نہیں کرتے، ہم حقوق کی اصولی کی بات کرتے ہیں۔ میں جب یہ چاہوں گا کہ میرے ذمہ بیوی کا حق ہے میں وہ ادا کروں، تو میری بیوی سے لڑائی کیسی ہوگی؟ لڑائی تو تب ہوگی جب میں یہ نہیں سوچتا کہ میرے ذمہ حق کیا ہے، میں سوچتا ہوں کہ میری بیوی کے ذمہ حق کیا ہے، لڑائی ہوگی۔ جب بیوی یہ چاہے گی کہ میرے ذمہ شوہر کا حق کیا ہے، وہ لڑے گی کیوں؟ اور جب وہ اس بات کو سوچے گی شوہر کے ذمہ میرا حق کیا ہے، اب وہ لڑے گی کہ میں نے اپنے حقوق لینے ہیں، میں غلط بات کر رہی ہوں، اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہوں، میں نے کوئی ناجائز چیز مانگی ہے۔ اب دیکھیں یہ چیز ایسی ہے کہ جس سے پوری فضا بدل جاتی ہے۔ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم خود کو اس سطح پہ لائیں کہ ہم نے حقوق ادا کرنے ہیں، خود کو اس نہج پہ نہ لائیں
کہ ہم نے حقوق وصول کرنے ہیں، حقوق وصول ہو جائیں تو اچھا، میں کہتا ہوں نہ وصول ہوں تو بہت اچھا ہے، وہ تو محفوظ ہیں، وہ تو قیامت کو ملنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن یوم الدین رکھا ہے جس دن سارے حقوق کی ادائیگی ہوگی، اس بات کا بہت اچھی طرح خیال کریں۔ فرائض کا اہتمام تو کرنا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ واجبات کا خیال کرنا ہے، دوسری رائے نہیں۔ سنن مؤکدہ کا خیال کرنا ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن سنن غیر مؤکدہ، مستحبات، نوافل، اس کا خیال بھی کرنا ہے۔ فرائض ادا کریں، اس کا اہتمام زیادہ ہے، لباس کا، صفائی کا اہتمام زیادہ ہے۔ نوافل بھی ادا کرنے ہیں، نوافل میں بطور خاص تہجد، اس کا اہتمام کریں، تہجد میں کوتاہی نہ کریں۔ تہجد اصل تو یہی ہے کہ عشاء کے فرض 2 رکعت سنت پڑھیں اور سو جائیں، آخری پہر میں اٹھیں، 8 رکعت تہجد اور پھر 3 وتر ادا کریں۔ لیکن اگر اندیشہ ہو نہیں اٹھ سکوں گا تو اس کا حل کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے 2 سنت پڑھیں، 8 رکعت پڑھ لیں، 3 رکعت وتر پڑھ لیں اور سو جائیں، تہجد کی نیت کر لیں۔ 8 مشکل ہو جائیں 6 پڑھ لیں، مشکل ہو جائے 4 پڑھ لیں، مشکل ہو جائے 2 پڑھ لیں، کچھ نہ کچھ پڑھیں۔ تہجد کا اہتمام کریں، اس کا بہت زیادہ خیال کریں، کمی کوتاہی نہ کریں۔ رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں، ہم رات کو اللہ سے مانگنا سیکھیں، رات کو اللہ سے گڑ گڑانا سیکھیں، اپنے دکھ اور درد اپنے مالک کو بیان کرنا سیکھیں۔ اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے، اپنے عمل سے بتایا ہے، صحابہ کرام نے اپنے عمل سے بتایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، صحابہ کرام کے اوصاف میں سے 2 صفتیں بہت عجیب ہیں۔ بالنہار فرسان باللیل رہبان، اگر وہ دن کو گھوڑے کی پشت پہ سوار ہیں تو رات کو مسلح کی پشت پہ ہیں، یعنی دن کو مشقت اٹھا رہے ہیں تو رات کو اللہ سے گڑ گڑا بھی رہے ہیں۔ تو ہم نے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اشراق کا اہتمام کریں، سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد، 12 منٹ تک بھی گنجائش ہے، 2 رکعت اشراق پڑھیں، 2 رکعت کا مزید اضافہ کریں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، مزید 2 گھنٹے بعد صلاۃ الضحیٰ چاشت پڑھیں، 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک۔ مغرب کے بعد صلاۃ الاوابین پڑھیں 6 رکعت، جس کی آسان ترین صورت 2 رکعت سنت مؤکدہ، 4 رکعت نوافل مزید، یہ 6 رکعت صلاۃ الاوابین بن جائیں گی۔ ہم عام طور پہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، وہ بیٹھ کے نہ پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں، 2 رکعت مزید پڑھ لیں تو 6 رکعت بن جائیں گی۔ اسی طرح فرائض سے فارغ ہونے کے بعد تسبیحات فاطمہ، اس کا بہت اہتمام کریں۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، اس کا اہتمام کریں۔ اور کتنی دیر لگتی ہے؟ بہت مختصر ہے، کوئی زیادہ وقت نہیں ہے، اس کا بہت اہتمام کریں۔ اور یہ بھی کوشش کریں کہ سنت کے مطابق پڑھیں۔ اس کے لیے عقد انامل کے عنوان پہ میرا کتابچہ فائل کی صورت میں وہ منگوا لیں۔ ویڈیو باقاعدہ احناف میڈیا سروسز پر موجود ہے، اس کو دیکھ لیں، سیکھ لیں کہ ہم نے تسبیحات فاطمہ سنت طریقہ کیا ہے، اپنی انگلیوں پر تسبیحات پڑھنے کا، اس کے مطابق پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور آپ حضرات اور خواتین اس بات پہ حیرانگی کا شاید اظہار کریں کہ صرف ان 10 انگلیوں پر 10,000 کی گنتی آرام سے گنی جا سکتی ہے۔ 10 انگلیوں پر 10,000 کی گنتی۔ اب آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا کہ کیسی بات یہ کہہ رہا ہے، لیکن اگر آپ میرے ویڈیو کلپ شاید 5 بنتے ہیں، وہ آپ سن لیں، دیکھ لیں، عقد انامل فائل منگوا لیں احناف میڈیا سروس پہ، اس پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ 10 انگلیوں پر 10,000 کی گنتی کیسے ہوتی ہے۔ اور بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، مشکل نہیں۔ تسبیحات کا اہتمام کریں۔ ایک شخص نے مجھے کہا کہ یہ غیر مقلد کہتا ہے کہ تم جو
تسبیحات پڑھتے ہو اور دانوں پہ گنتے ہو، یہ تو سنت کے خلاف ہے۔ میں نے کہا اس سے پوچھو پھر کیا کریں؟ اس نے کہا جی انگلیوں پہ گنے۔ تو میں نے کہا پوچھو انگلیوں پر کیسے گنے؟ وہ کہتا جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا حضور پاک اس طرح گنتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ چپ۔ میں نے کہا بھی انگلیوں پر گنتے تھے تو انگلیوں کا بھی تو کوئی طریقہ ہوگا نا، اس طرح گن لو۔ اب اس کو وہ بھی نہیں آ رہا، تو میں نے تقریر کرنی آسان تھی اور عمل مشکل ہو گیا۔ دیکھیں اگر آپ تسبیح کے دانے پہ تسبیحات پڑھیں تو ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گرے لگا کر بیٹھتے تھے۔ گرا اس دور میں گرا تھی، آج دانہ ہے۔ اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گٹھلیاں تھیلے میں رکھی ہیں، اس کو گنا کرتے تھے تو گٹھلیوں پر گن رہے ہیں۔ مقصد تو عدد ہے، اس عدد کو گننا کیسے ہے؟ کوئی آدمی انگلی پر گن لیتا ہے، کسی کو نہیں سلیقہ آتا تو وہ دانے رکھ لیتا ہے، نہیں آتا تو تسبیح رکھ لیتا ہے، نہیں آتا تو آج کے دور میں ڈیجیٹل تسبیح اس پہ گنتی پوری کرتا ہے۔ کوئی طریقہ بھی اختیار کرے، عدد پورا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ مسنون طریقہ اس کا اہتمام کریں، تسبیحات فاطمہ۔ اور یہ بات سمجھیں، یہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، ہر فرض نماز کے بعد بھی اور رات کو سونے سے قبل بھی، یہ 600 بار بنیں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیک عمل کا اجر اللہ کم از کم 10 مرتبہ دیتے ہیں۔ 600 مرتبہ پڑھنے کا اجر جب 10 مرتبہ دیں گے تو 6000 بنیں گے۔ مجھے آپ بتائیں کہ دنیا میں ایسا کون سا مسلمان ہے جو 6000 روزانہ گناہ کرتا ہو؟ کون ہے؟ 6000 نیکیاں مل گئی اور وقت لگا نہیں۔ بھائی وضو کیا، سنت 4 رکعت پڑھی، فرض 4 رکعت پڑھے، پھر 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت نفل، 12 رکعت پڑھی اور تسبیحات پہ 2 منٹ لگیں گے۔ اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ ہم نے جس طرح عقائد کو ٹھیک کرنا ہے، اعمال کو ٹھیک کرنا ہے، معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے اور نوافل کا اہتمام کرنا ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ ہم نے آداب باہمی کا بہت خیال کرنا ہے۔ کسی کے گھر جائیں تو طریقہ کیا ہے، بیمار پرسی ہے تو طریقہ کیا ہے، فون کرنا ہے تو طریقہ کیا ہے، کسی سے معاملہ ہے تو اس کو کیسے حل کرنا ہے، اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں۔ ایک شخص بیمار ہے، بیمار کی تیمارداری کریں، سنت ہے۔ زیادہ وقت نہ بیٹھیں، تھوڑی دیر بیٹھیں، زیادہ وقت نہ بیٹھیں، تھوڑی دیر بیٹھیں تاکہ اس کو اکتاہٹ نہ ہو۔ ہاں اگر مریض کو آپ سے محبت اتنی ہے کہ آپ کی زیادہ دیر بیٹھنے سے خوشی ہوتی ہے تو زیادہ دیر بیٹھے، وگرنہ ایسا نہ ہو۔ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے، وہ بیمار ہو گئے۔ اب ایک شخص بیمار پرسی کے لیے گیا، باتیں کر رہا ہے، سر کھائے جا رہا ہے، حضرت تنگ آ گئے۔ اب وہ بندے اور بھی آ رہے ہیں، جب اور آ رہے ہیں تو یہ حضرت کو کہتا ہے حضرت لوگ آپ کو بہت تنگ کر رہے ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں دروازہ نہ بند کر دوں؟ فرمایا ہاں دروازہ بیٹا بند کر دو، کنڈی باہر سے لگا دینا۔ دروازہ بند کرو، کنڈی باہر سے لگا دینا۔ مطلب یہ تھا بھئی تو یہاں سے نکل، میری جان پہ بنی ہے تیری وجہ سے اور تو تنگ ہے دوسروں کی وجہ سے۔ فرمایا بھی دروازہ بند کرو، یہ کنڈی باہر سے لگا دینا۔ تو مقصد کیا ہے؟ مریض کے پاس جو تھوڑے وقت کے لیے، اور پھر مریض کو ایسا ہدیہ دو جو اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہو۔ ہمارے ایسا ہوتا ہے ایک شخص مریض ہے، جو جا رہا ہے پھل لے کر جا رہا ہے، جو جا رہا ہے پھل لے کر جا رہا ہے۔ اچھا پہلے تو پھل ہوتے تھے، اب جو جاتا ہے پھول لے کر جاتا ہے۔ مریض کے پاس جائیں گے، لمبا سا گلدستہ پھولوں کا تیار کیا ہوگا۔ میرے علم میں نہیں، کافرانہ رسم ہے، اسلامی رسم ہے، کہاں سے آئی ہے، کہاں سے چلی ہے؟ بھئی مریض کا کمرہ پھولوں سے بھر دیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے حیثیت کے مطابق اس کو نقد ہدیہ پیش کر دو۔ دوائی لے لے گا، خوراک کھا لے گا، اس کے بچوں کے لیے گھر کا مسئلہ ہوگا وہ چل پڑے گا، کوئی حرج نہیں۔ ہاں جس کے پاس کیا صاحب حیثیت ہے، اللہ نے اس کو بہت دیا ہے تو بات الگ ہے۔ میں عام طور پہ بات عرض کرتا ہوں کہ جب عام معمولی ایک اہمیت معمولی جو استطاعت والے کے پاس آپ جائیں تو اس کو نقد ہدیہ پیش کریں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں،
اپنے جسم پر بو نہیں، خوشبو ایسی لگا کر جائیں کہ جس سے اس کو راحت ہو۔ کبھی ہماری خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ جس سے سر میں درد ہو جاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں خوشبو سے الٹا تکلیف بڑھ جاتی ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور پھر بار بار مریض سے پوچھنا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، مجھے اپنا مسئلہ پیش آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تکلیف سے سب کو محفوظ فرمائے۔ اتنی بیماری سے تکلیف نہیں ہوتی جتنے لوگوں کے پوچھنے سے ہو جاتی ہے۔ میں کئی بار حضرات سے کہتا ہوں کہ میری تو زندگی پوری میڈیا پر ہے، صحت مند ہوں تو بھی آپ کے سامنے ہوں، کوئی بیماری آتی ہے تو بھی آپ کے سامنے ہوں، اور اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے یومیہ۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو، اتنی بار لوگ پوچھتے ہیں۔ مجھے اس پر یاد ہے کہ ایک بزرگ تھے، تو وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، ان کے والد صاحب تھے، تو اب ان کے خود داماد ملنے کے لیے آئے، کیا حال ہے؟ چپ ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا کیا حال ہے، پھر خاموش ہے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں چلو اور نہیں یار، کم از کم داماد کو تو حال کھول کے بتانا چاہیے نا۔ جب داماد نے تیسری بار پوچھا نا کیا حال ہے، تو انہوں نے ایک شعر پڑھا، فرمایا مصیبت کا حال ایک ایک سے کہنا، مصیبت کا حال ایک ایک سے کہنا، مصیبت سا ہے یا مصیبت سے زیادہ۔ مصیبت کا حال ایک ایک سے کہنا، مصیبت سا ہے یا مصیبت سے زیادہ۔ نگر ہر بندے کو بتانا میں ٹھیک ہوں، یہ ایک مستقل مصیبت ہے۔ اس لیے ذرا یہ بھی دیکھا کریں بھی، آپ مریض کے پاس گئے ہیں، بیٹھیں، سلام لیں، نقد ہدیہ پیش کریں، دعا کریں اور نکل جائیں بس۔ ایک بندہ اچھا کیا ہوا تھا ایک بار بتا دے، پھر دوسرا آتا ہے کیا ہوا تھا، وہ پھر بتا، تیسرا آتا ہے کیا ہوا تو پھر بتا دے۔ یعنی یوں لگتا ہے کہ آدمی ریکارڈنگ کر کے ایک بار رکھ لے، جب کوئی بندہ ہے تو ریکارڈنگ شروع کر دے آتے ہی، بھائی مجھے کیا ہوا تھا، تاکہ بندے کی جان چھوٹے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ تعلق کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ بعض تعلق کی نوعیت ایسی ہے کہ نہ پوچھے پھر بتانا چاہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ بعض صاحب حیثیت ہوتے ہیں، ان کو موال کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن عام طور پہ کوشش کریں کہ ایسے وقت میں جائیں مریض کو تکلیف نہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے جائیں، نقد ہدیہ پیش کریں، کم وقت ان کے پاس بیٹھیں، ان کے گھر والوں کو آپ کو ایسی تکلیف نہ ہو۔ ان سب چیزوں کا خیال رکھیں، اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ ہمیں ان معاملات کو سمجھنا چاہیے۔ میں یہ بات کسی کے بارے میں نہیں کہتا، یہ بات اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ آپ کا کس کے ساتھ معاملہ ہے مجھے نہیں پتا۔ میرا ایک تعلق ہے احباب سے، اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، دین کی برکت سے مجھے نالائق سے بھی لوگ رابطہ رکھتے ہیں، اللہ قبول فرما لے۔ میں احباب سے گزارش کرتا ہوں، کوئی ایسا میسج نہیں جس کا جواب میں نہ دوں۔ ہمارے فون میں سفید کالا، امیر غریب، بڑا اور بچہ، معروف اور غیر معروف، مرد اور عورت تقریباً یکساں ہیں۔ یعنی جس کا بھی میسج آئے گا میں جواب دیتا ہوں، لیکن ان کو میسج تو ہونا۔ کوئی کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ختم۔ اب انتظار میں کہ وعلیکم السلام کہے تو اگلی بات کریں۔ ظاہر ہے میں سویا ہوں، اٹھا، میں نے میسج دیکھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھ دیا۔ اب وہ اس وقت پوچھے کیا حال ہے، اب انہوں نے میرا میسج پڑھا کوئی 10 گھنٹے بعد، تو جواب آ گیا کیا حال ہے۔ اب میں مشغول ہو گیا ہوں، تو میں نے 10 گھنٹے بعد کہا جی اللہ کا شکر ہے۔ اب ان کا آ جائے گا 5 گھنٹے کے بعد، جی آپ کہاں پر ہیں۔ اب بتاؤ اس طرح آدمی کتنے لوگوں کے ساتھ چل سکتا ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ۔ اور بعض لوگ میسج پڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کون ہیں، تعارف کیا ہے۔ بھائی اتنی تکلیف کی آپ کو ضرورت کیا ہے، کوئی آپ بات فرمائیں، کام کی بات ہے۔ بعض میسج کریں گے مولانا محمد الیاس گھمن صاحب ہیں، جی فرمائیے، بس کنفرم کرنا تھا آپ کا ہی نمبر ہے، جی میرا ہی نمبر ہے، فرمائیں، بات ختم۔ وہ کیوں آپ نے کنفرم کیا کو پتہ چلے، پھر ختم۔ بعض میسج کریں گے میں جواب دوں گا، میں لکھتا ہوں بھائی آپ اردو میں لکھ کر بات کریں تو مجھے سہولت ہوتی ہے، پھر وائس بھیج دیں گے۔ آپ یقین فرماؤ بس اوقات 5 بار میں پھر لکھتا ہوں، اردو میں لکھ کر بات سہولت ہوتی ہے، پھر وائس بھیج دیں گے، میں پھر لکھتا ہوں، پھر بھیج دیں گے۔ اچھا بعض اس کے بعد پھر وائس نہیں بھیجیں گے، کال کریں گے، واٹس اپ کال ہوگی نہیں ریسیو ہوتی، دوسری کال تو کریں گے نہیں، پیسے خرچ ہوتے ہیں، واٹس اپ کال کریں گے نہیں ہوئی، پھر ویڈیو کال کر دیں گے۔ میں پوچھتا ہوں کہ بات ہے، بس لائیو آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کہ آپ تو دیکھ رہے ہیں، میرے بیانات سن رہے ہیں، دیکھ کر کیا کریں گے، بس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور بعض تو پھر اتنے ناراض ہوتے ہیں، اتنے غصے ہوتے ہیں۔ ایک ساتھی نے مجھ سے نمبر مانگا، اور نمبر بھی میرے شاگرد کا مانگا،
وہ میڈیا پر ہیں، میرے شاگرد ہیں، پوچھا کہ مولانا صاحب ان کا نمبر چاہیے، میں نے نمبر بھیج دیا. نہیں ان کا اصلی نمبر چاہیے، میں نے کہا میرے پاس تو یہی نمبر ہے، میرا رابطہ تو اسی سے ہوتا ہے. تو میں نے کہا بتائیں. بس اصل میں کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھنا ہوتا ہے اس لیے نمبر لے رہے تھے. میں نے کہا مسئلہ پوچھنا چاہیں تو میں نے ایک آڈیو کلپ بنا رکھا ہے جو بھجوا، تو مسئلہ معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے، وہ بھجوا دیا. اب پھر ان کا واپسی آ گیا. اصل میں حضرت آپ مصروف ہوتے ہیں نا، اس لیے ہم چاہتے ہیں مسئلہ ان سے پوچھ لیں. میں نے کہا نمبر مجھ سے لے رہے ہیں تو میں جواب دے رہا ہوں. جن سے مسئلہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا، اور میں اتنا مصروف ہوں کہ مجھ سے رابطہ ہو رہا ہے، اگر مسئلہ مجھ سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں. میں نے کہا بیٹا مجھے کوئی مسئلہ بتانے کا شوق نہیں، جب آپ پوچھنا چاہیں تو لکھ کر بات کریں، مجھے سے مسئلہ پوچھ لیا کریں. اب ان کا واپسی کیا جواب ہے؟ مولانا آپ اتنے بڑے آدمی ہیں لیکن ایسی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی، یہ اتنی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی. مطلب کہ اپنی آپ اصلاح کرائیں کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ لکھ کر بات کریں. میں احباب سے کہتا ہوں بھی آپ وائس بھیجتے ہیں، میرے لیے سننا مشکل ہے، آپ لکھ کر بات کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آپ کو لکھنا مشکل ہے نا، تو آپ کو اپنی مشکل سمجھ آتی ہے، میری مشکل سمجھ نہیں آتی. بس اوقات بات کو ایک بار سننا پڑتا ہے، دوسری بار سننا پڑتا ہے، تیسری بار، اس کے بعد جا کر کے جواب ہوتا ہے. لکھے ہوئے پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں بات کا طریقہ میں نے بتا دیا، مجھ سے یوں رابطہ کریں، آپ کے لیے کتنا آسان ہے، کوئی مشکل تو ہے نہیں. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، میں یہ بات اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، کسی کے بارے میں نہیں کہہ رہا. تو میں نے جو آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. ہم نے اپنے عقائد ٹھیک کرنے ہیں، اعمال ٹھیک کرنے ہیں، اپنی اصلاح کرنی ہے، معاشرتی آداب کو سیکھنا ہے. یہ سب چیزیں جو سمجھ آتی ہیں ہمارے اس دور میں، اس کے لیے ضروری ہے ایک ایسا شخص جو مستند جید عالم ہو، اکابر کا صحبت یافتہ ہو، کسی کا مجاز بیعت ہو، آپ کا اس سے رابطہ ہوتا ہو، آپ کا اس سے مزاج ملتا ہو. ایسے شخص سے بیعت کا تعلق قائم کریں اور پھر اپنی اصلاح کروائیں. یہ بیعت برائے بیعت نہ ہو، بیعت کا مقصد وہ اپنی اصلاح ہے. وہ ڈانٹ دے تو اس کی ڈانٹ سنیں، وہ جھڑک دے اس کی جھڑک سنیں، وہ آپ کو تنبیہ کرے آپ اس کو سمجھیں، آپ کی غلطی بتائے تو اس پر خوشی کا اظہار کریں. یہ بیعت کا بنیادی مقصد ہے، مقصد ہے بنیادی بیعت کا. آپ اپنے شیخ سے رابطہ رکھیں، آپ اپنے شیخ سے تعلق رکھیں، جو ان کی ترتیب ہے اس ترتیب کے مطابق تعلق رکھیں تاکہ اصلاح ہو سکے. اور رابطہ نہیں ہوتا شیخ بدل لیں، مزاج نہیں ملتا شیخ بدل لیں، شیخ کو اطلاع کر دیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے. میں آپ حضرات خدمت میں بڑے کھلے لفظوں میں یہ عرض کر رہا ہوں، پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص، پوری دنیا میں کوئی ایسا مرد یا کوئی خاتون جو مجھ سے بیعت ہو اور ان کا مجھ سے رابطہ نہ ہو سکتا ہو، اپنے علاقے میں جن سے آپ کا رابطہ ہو سکتا ہو، مجھے خوشی ہوگی آپ ان سے اصلاحی تعلق قائم کریں اور اپنی اصلاح کروائیں. آپ کا مجھ سے مزاج نہیں ملتا، آپ شیخ بدل لیں، مجھے خوشی ہوگی، راحت ہوگی، مجھے اس سے تکلیف نہیں ہوگی. یہ بات ذہن نشین فرما لیں، مجھے اس سے راحت اور خوشی ہوگی. کیوں؟ بیعت کا مقصود اصلاح ہے. جب ایک سے مقصد پورا نہیں ہو رہا تو دوسرے سے مقصد پورا کر لیں. اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کچھ فرق نہیں پڑتا. تو ضروری ہے کہ شیخ سے رابطہ بھی ہو اور شیخ سے مزاج بھی ملتا ہو. مزاج نہ ملتا ہو یا رابطہ نہ ہوتا ہو تو بیعت کا مقصد پورا نہیں ہوتا. جب تعلق قائم کر لیں پھر خود کو اپنے شیخ میں فنا کر دیں، ان کی ہدایات کے مطابق عمل کریں. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ، اللہ کرم فرمائیں گے، تدبیر بن جائے گی، ترتیب بن جائے گی، معاملات ہمارے ٹھیک ہو پڑیں گے. اس کا بہت اچھی طرح خیال رکھیں. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، بہت سارے احباب کا بہت سارے موضوعات پہ خیال ہوتا ہے کہ میں اس پہ لب کشائی کروں. ہماری اپنی احناف میڈیا کی ایک پالیسی ہے، مرکز اہل سنت والجماعت مستقل ایک شورا ہے. ہماری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت شورا ہے، ایک نظم ہے، اس کے مطابق بات ہوتی ہے. بس اوقات ساتھیوں خیال ہوتا ہے کہ اس موضوع پر بیان آنا چاہیے، ہماری پالیسی ہے کہ اس موضوع پر بیان نہیں کرنا، تو نہیں کرتے. بعض موضوعات پہ ہم بات نہیں کرتے، بطور خاص عسکریت پہ بات نہیں کرتے،
بطور خاص سیاست پہ بات نہیں کرتے، ان دو موضوعات پہ بات نہیں کرتے، تو ان دو موضوعات پہ دخل بھی نہیں دیتے۔ یعنی سیاست کرنے والے جو ہمارے اکابر علماء ہیں، ہم اس میں مداخلت نہیں کرتے، ان کا عنوان ہے، اپنے عنوان کو بہتر سمجھتے ہیں۔ جو لوگ عسکریت میں ان کا عنوان ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ ہماری ایک پالیسی ہے، اس پالیسی کے مطابق چلتے ہیں، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ اس لیے کسی خاص موضوع پر ہماری طرف سے بات نہ آئے تو آپ اصرار نہ کیا کریں، زور نہ دیا کریں کہ جی فلاں موضوع پر آپ کا بیان کیوں نہیں آ رہا، فلاں موضوع پر کیوں نہیں آ رہا۔ مختلف موضوعات پہ مختلف حضرات کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کو قبول فرمائے۔ میری آپ حضرات سے درد مندانہ اپیل ہے، درد مندانہ گزارش ہے، حضرات و خواتین سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر محاذ پر، ہر عنوان پہ، ہر میدان میں ہمارے علماء موجود ہیں۔ اپنے علماء کے ساتھ رہیں، اپنے علماء کا ساتھ دیں۔ عقائد میں اپنے علماء کو سنیں، اغیار کو مت سنیں۔ جب آپ کی تیاری ہو جائے تو پھر سننے میں حرج نہیں۔ عبادات معاملات میں اپنے علماء کو سنیں، بیانات اپنے علماء کو سنیں، کتب اپنے علماء کی پڑھیں، استفادہ اپنے علماء سے کریں۔ آپ سیاست کے میدان میں ہیں، علماء کے ساتھ رہیں، علماء کی پالیسیوں کو فالو کریں، علماء کے ساتھ رہیں۔ کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ علماء سے دوری اختیار کر لیں، بلکہ علماء کے ساتھ رہیں، علماء کی سیاست کو ترجیح دیں، اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے علماء سے وابستہ رہیں، علماء سے دوری اختیار نہ کریں، علماء سے کنارہ کشی نہ کریں۔ کمزوری دیکھیں تو اس کو دفن کر دیں۔ یہ میں ہمیشہ زور دیتا ہوں، دنیا میں جینا علماء کے ساتھ ہے، دنیا میں مرنا علماء کے ساتھ ہے، قیامت دن اٹھنا علماء حق کے ساتھ ہے۔ ہمارا حشر علماء ہی کے ساتھ ہو تو یہی زیادہ مناسب ہے، یہی بہتر ہے، اسی میں فائدہ ہے، سب کچھ ہماری نجات اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔